ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. یعنی جو ولی ہے اسے جب اللہ نے ہدایت دی، اپنی راہ دکھائی، تو آپ سمجھیں کہ پیچھے کی تمام چیزیں بھی بدل جاتی ہیں. یعنی جو آج جس نے کلمہ پڑھا اس کا ماضی بھی پاک ہو گیا، جو آج مومن ہے اس کا ماضی بھی مومن ہو گیا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کوئی نماز ادا نہیں کی، کوئی روزہ نہیں رکھا، صدقہ و خیرات ادا نہیں کی، آئے اسلام قبول کیا اور اسی دوران جہاد جاری تھا، شریک ہوئے، شہادت مل گئی. مرتبہ کیا ملا؟ صحابیت کا. ماضی کیا ہو گیا سارا؟ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے صاحبان علم و دانش جو ہیں، وارثان محراب و منبر بھی بسا اوقات جب علم کسی کے پاس زیادہ آ جائے تو اکثر وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. کسی کے پاس دولت زیادہ آ گئی، اس نے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا. طاقت، عہدہ، منصب، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پاور ہو سکتی ہے. یہاں حکم یہ ہے کہ جب مرتبہ و مقام ملے، علم ملے، تو انسان اتنا ہی اللہ کی نعمتیں اترنا شروع ہو جائیں انسان پر تو اس کے اندر عاجزی بھی آنی چاہیے، کبر نہیں آنا چاہیے. یہ گھمنڈ اور کبر جو ہے رب کو پسند نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی کو چراغ عطا کر دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کو روشن کرے، اس چراغ سے کسی کا دل نہ جلائے. چراغ مل گیا، روشنی دیجیے. چراغ کا کام ہی روشنی دینا. دیکھیے بارش ہو رہی ہے، اگر یہ بارش پھولوں پر ہو تو پھول کھل اٹھتے ہیں. اگر ایسی زرخیز زمین ہے وہاں باران رحمت برسے تو سبزہ اگائے گا. لیکن یہ بارش اگر کوڑے کے ڈھیر پر ہو جائے، گندگی پر ہو جائے، کیا ہوگا؟ تعفن پھیلے گا. اس میں بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو بسا اوقات علم جب آتا ہے تو انسان کے اندر وہ علم اس کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے اور وہ دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے اور یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آج معاشرے میں یہ وبا عام ہے. ایمانداری میں دنیا میں آخری نمبر پہ پہنچ گئے، لیکن ہمارے ہاں گھمنڈ اور تکبر جو ہے وہ دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں. سم ٹائم کسی کے پاس دولت نہیں آ جائے، جو چیز بھی ہضم نہ ہونا وہ خرابی پیدا کرتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، پاور ہو، شہرت ہو. کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. ہر گناہگار کا کوئی نہ کوئی مستقبل ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. دیکھیں گناہگار کی بخشش کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب. ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں. ہر محفل میں پوری دنیا میں ہر وقت جمی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بخشش کی دعا ہو رہی ہوتی ہے. فرشتے بھی دعائے بخشش کرتے ہیں، ملائکہ بھی دعائے بخشش کرتے ہیں. کیسا ہی بندہ جائے کرم ہے اس پر، یاد رکھیے. پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صغیرہ گناہ تو ایسے معاف ہو جاتے ہیں. پھر حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. اگر کسی نے کوئی خطا ہو بھی گئی تو انشاءاللہ کرم ہوگا، شفاعت ہوگا. بس دل سے کوئی آ جائے واپس، صبح کا بھولا شام کو آ جائے، رحمت تو پکار رہی ہے. کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسا گمان پیدا نہ کیا کرے.
سم ٹائم اپنے آپ کو آدمی جو ہے نا کبھی ایسی محفلوں میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، ذکر، تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں۔ صوفیہ کے ہاں جو پہلا نقطہ سکھایا جاتا ہے، پہلا اسٹیپ، پہلی سیڑھی، وہ یہ سکھائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو کائنات میں سب سے ادنا سمجھو۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، بہت عبادت گزار، پہاڑ پہ اس نے اپنی چلہ گاہ بنائی ہوئی تھی۔ ایک گناہ گار شخص تھا، اس نے سوچا کہ میں بھی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھوں، مجھ پہ بھی کوئی کرم ہو جائے گا۔ وہ گیا، اس کی کٹیا کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ عابد نے دیکھا اس کو تو حکارت سے کہا چل اٹھ۔ وہ عابد ایسا تھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا اس پر ہر وقت سایہ کیے رہتا تھا۔ اس نے اس سے کہا چل اٹھ یہاں سے جا، تیرا کیا کام؟ نے کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جو کرم آپ پہ وہ مجھ پہ بھی ہو جائے۔ جب وہ گناہ گار وہاں سے اٹھا تو کہتے یہ ہیں کہ وہ بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا، اور اس وقت کے نبی علیہ السلام پہ وحی آئی کہ دونوں سے کہو اپنے معاملات نئے سرے سے شروع کریں۔ گھمنڈ عبادت کو کھا جاتا۔ میرا بنانے والا اور آپ کا بنانے والا ایک ہی تو ہے، مصور تو ایک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تخلیق بڑی شاندار کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، اور ہم اس انسان میں نقص تلاش کرتے ہیں۔ تو نقص کس میں تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہر ایک کو ایک شاہکار بنایا، کسی کو رنگ الگ دیا، لیکن کوئی اور خاص اس کے اندر ایک وصف ہے، کوئی خوبی اس کو دی ہے۔ ہر پھول اپنی جگہ اہم ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، کوئی کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، سب بنانے والا تو ایک ہی ہے نا۔ ہم کیوں لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں؟ ارے میں تو ویسے آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک کراچی کے بہت بڑے شاعر تھے، رسا چوغتائی، شعرا کے ہاں ان کا بڑا زیادہ چرچا ہوتا ہے۔ ایک شعر ان کا میں آپ کو سناتا ہوں، شاید کسی کو یاد آ جائے۔ کہتے ہیں تیرے آنے کا انتظار رہا، تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا۔ تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا۔ بڑے اچھے شاعر تھے، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں نے ان کا انٹرویو سنا تھا، اس میں انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا تھا، ورنہ میں کبھی کسی کی ایسی بات، کمزور پہلو جو ہے وہ بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا، وہ بھی محفل میں۔ لیکن چونکہ انہوں نے خود بیان کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی سمجھانے کے لیے کہ دعوت کیسے دینی ہے، سمجھانا کیسے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھی شوق تھا ذرا مشروب مغرب کا، اور مغرب کے بعد ہی پیتے تھے۔ تو وہ ایک خانقاہ تھی، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کورنگی میں، وہاں وہ ایک چبوترا تھا۔ میں گھر میں تو گھر والے ڈانٹتے تھے، تو میں وہاں جا کے آرام سے وہ سکون سے پی کے وہیں لیٹ جاتا تھا۔ بابا جی جو مسجد میں تھے، وہ جب نکلتے باہر اور وہ مجھے دیکھتے، ہاتھ ہلاتے، سلام کرتے، میں بھی انہیں سلام کرتا ہے، پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسے ہو رسا میاں؟ ہاں جی ٹھیک ہوں۔ بس ان کے جو مریدین تھے وہ بڑا غصہ کرتے تھے کہ ایک شرابی آدمی، اس کو یہ روز بابا جی کھڑے ہو کے اس کا حال چال پوچھتے ہیں اور پھر جا رہے ہوتے ہیں۔ بابا جی عشاء پڑھاتے، نماز پڑھاتے، اور وہاں سے نکلتے ہوئے گراؤنڈ سے جب گزرتے تو وہ مسجد ہی کا ایک وہ تھا، احاطہ تھا باہر کا، تو وہاں لیٹے رہتے کیونکہ وہاں کوئی تنگ نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور مجھے طلب بہت تھی، ملی نہیں، میں جا کے لیٹ گیا۔ بابا جی نکلے عشاء پڑھا کے، وہی اپنے معمولات سے فارغ ہو کے وہاں سے گزرے، تو مجھے دیکھا تو رک گئے، کہنے لگے رسا آج رنگ میں نہیں ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہہ دیا ملی نہیں ہے، ملی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا وجہ؟ پیسے نہیں ہیں۔ بابا جی نے جیب میں ہاتھ ڈالے، جتنے پیسے تھے وہ خود اس دور کے حساب سے وہ ہوں گے کوئی 300-400 روپے جو بھی تھے، کہنے انہوں نے سارے ہی نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے، کہا جاؤ لے لو۔ تو وہ ان کے جو مرید تھے وہ ان کو تھوڑا، انہوں نے کہا چھوڑو اس کو،
مطلب ان کو ڈانٹا کہ کہہ رہے ہیں وہ بابا جی ادھر گئے، میں اٹھا اور میں نے ریس لگا دی، دوڑ لگا دی، دکان پہ پہنچا، وہاں سے خریدی اور واپس آ رہا ہوں کہ آرام سے پی کے پھر چہرہ بھی کھل گیا اور آج تو مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں جیسے میں واپس آنے لگا آہستہ آہستہ پاؤں میرے بھاری ہونا شروع ہو گئے، اور ضمیر نے اندر سے ایک آواز آئی، رسا تو کیسا بدبخت آدمی ہے، یعنی ایک نیک متقی انسان، اس کے پاک پیسوں کو تو نے اس سے ناپاک چیز خرید لی، تجھے شرم نہیں آئی؟ کہ میں نے ایک دو دفعہ جھٹکا کہ کچھ نہیں ہوتا، اس کے کون سے اپنے پیسے ہیں، اس نے بھی تو نذرانے لیے ہوں گے کہیں سے۔ کہنے پھر جنگ شروع ہو گئی اندر ہی اندر۔ اب میں واپس آ رہا ہوں تو بہت مطلب قدم مجھ سے اٹھ نہیں رہے، یہاں تک کہ وہ جو جہاں میں لیٹتا تھا وہاں سے پہلے ایک جگہ آئی اور میں نے اٹھا کے بوتل کو پتھر پہ دے مارا، چھوڑو۔ گھر گیا، نہایا، کپڑے پہنے اور آ کر اسی جگہ بیٹھا رہا۔ فجر سے پہلے مسجد کھلی، جا کے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ کہہ رہے ہیں بابا جی آئے اور انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مسکرانے لگے، کہنے لگے رسا مجھے اسی دن کا انتظار تھا، میں تمہارے لیے روز رب سے دعا کرتا تھا، اور آج تو میں نے دل سے دعا کی تھی تمہارے لیے۔ کہتے ہیں نماز کے بعد انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پھر کبھی میں اس طرف نہیں گیا۔ رسا بھائی کہتے تھے کہ میں تو دوبارہ اس دکان پہ نہیں گیا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اتنے پاک پیسے تھے کہ مجھے لگتا ہے وہ دکان بھی بند ہو گئی ہوگی۔ تو کبھی بھی کسی کی اصلاح کرنی ہو نا، پیار سے کریں۔ جانوروں کو بھی انسان محبت دیتا ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں یار۔ ہم ہر بندے نے ہاتھ میں سنگ اٹھایا ہوا ہے، پتھر اٹھایا ہوا ہے، اور ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے۔ پیار سے، محبت سے، یہ محبت ہی دین ہے۔